أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی، اور تمام شیعیان جہاں کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلامت کیا فرمائیں۔ عزیزان محترم، شب شہادت سکینہ بنت الحسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زندگی دی، اور اس زندگی میں ایک بہترین موقع جسے موقع عزا کہا جاتا ہے، تو طفیل اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ موقع عزا ہم سب کو رزق ہوا۔ عزیزان محترم، بغیر کسی خاص مقدمہ و تمہید، انشاءاللہ جو موضوع آپ حضرات کی خدمت میں آنے والے دنوں میں رکھا جائے گا، وہ انشاءاللہ آخر مجلس میں بیان کروں گا، لیکن کیونکہ جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی شب شہادت ہے، لہذا چند ایک الفاظ اس پاکیزہ اور اس شہزادی، اس آغازادی کے حوالے سے۔ ہزار مرتبے شستن دہاں بے عطر و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیس۔ اس منہ کو ہزار مرتبہ عطر و گلاب سے دھلا جائے، پھر بھی اس منہ سے
یہ پاک و پاکیزہ ناموں کا لینا یقیناً بے ادبی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. کہاں یہ نام اور کہاں ہماری یہ زبانی. جناب سکینہ بنت الحسین پہ گفتگو کرنا اگر کوئی انسان شروع کرے تو یہاں سے شروع کی جا سکتی ہے. سکینہ کون؟ جو امام حسین علیہ السلام کی تمنا ہو یا ارمان ہو، وہ سکینہ. دو موضوعات ہیں، دونوں چیزوں کو ربط دے کے ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک امام حسین کی دعا ہے اور دوسری علی مرتضی علیہ السلام کی دعا ہے. یہ دو دعا ایک وقت ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے. ہم جیسا انسان دعا مانگے، ہمارا وجود کیسا ہے، ہماری معرفت کیسی ہے، ہمارا علم کیسا ہے، تو اسی علم، معرفت اور وجود کے مطابق دعا ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا زیارتوں پہ جانے والے جب آقا عبداللہ حسین کے روضے پہ پہنچتے، کربلا معلیٰ پہنچتے، تو وہاں جانے والا ہر ایک شخص ایک جیسی معرفت نہیں رکھتا. بعض اوقات آپ کنارے زری کھڑے ہوئی ہے اور دیکھیے، منظر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ جناب فلاں صاحب آئے تھے اور فلاں صاحب آئے. ان دونوں کی معرفتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کہیں جناب والا دعا ہی تو مانگی. یہ دیکھنا ہوگا کہ کس نے دعا مانگی اور کیسی دعا مانگی، مانگنے والے کی شخصیت کیسی ہے. جس طرح سے زیارتوں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا یہ بھی ظاہر امام حسین ہے اور فلاں صاحب بھی ظاہر امام حسین ہے. لیکن ممکن ہے کہ ایک وہ انسان کہ جس نے 1000 زیارتیں کی ہوں، ساتھ ہی ایک وہ انسان کہ جس نے معرفت ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ایک زیارت کی ہو، اس کی ایک زیارت اس 1000 زیارتوں سے بہتر ہے. وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ اس کی معرفت پر، اس کے علم پر، اس کے وجود پر، اس کے وجدان پر. کنارے ذریعے ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہوئے، کنارے حرم ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہوئے، آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ایک صاحب آ رہے تو کربلا میں داخل ہونے سے پہلے یا نجف اشرف کے پہلے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو گئے، اس نے دخول پڑھ رہے ہیں، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ، ادخلوا یا نبی اللہ. اے اللہ کے انبیاء یا اے اللہ کے نبی، کیا اجازت ہے میں امیر المومنین کے دربار میں داخل ہو جاؤں؟ کیا اجازت ہے کہ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ جاؤں؟ اے رسول خدا کیا آپ کی اجازت ہے؟ اے اللہ کیا آپ کی اجازت ہے؟ یہ بھی پڑھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک موقع ایسا ہے کہ یہ پڑھنے والا اس پڑھتے بے ہوش ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ جناب والا ہم تھے کون، ہماری کیا، ہماری اوقات کیا. اب ایک ایسے مقام پہ آ کے پہنچ گئے جہاں بس ایک ہاں اور نہ کی دیر ہے. ایک ہاں ہوئی، اپنے مولا سے وصل ہو گئے. یہ پڑھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر انسان کی دعا، ہر انسان کی زیارت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے وجود کے مطابق ہوتی ہے، اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے. جملہ بڑی آسانی سے میں نے کہا کہ جناب سکینہ حسین ابن علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. حسین ابن علی کی دعاؤں کا نتیجہ. جناب تھوڑا سا اپنے وجود کو ہلائیے. کس کی دعا؟ کس کی دعا؟ امام حسین کی دعا. امام حسین مثال کے طور پہ نماز میں بیٹھ کے خدا کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، اے میرے پروردگارا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے لیے باعث سکون ہو. سمجھ رہے کلمات امام حسین کی؟ میرے لیے باعث سکون ہو. کس سے دعا مانگی جا رہی ہے؟ خدا بند متعال سے. مانگنے والا کون ہے؟ ابا عبداللہ الحسین. کیا میں تھوڑے سے الفاظ کی وضاحت کروں؟ مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ کائنات آگے رزق مانگے، وہ مانگنے والا ہے. جو خود کھڑا ہو کے کائنات میں علم بانٹ رہا ہو، جو خود کھڑا ہو کے کائنات کو رزق دے رہا ہو، وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں بیٹی مانگ رہا ہے. بیٹی مانگ رہا ہے. جہاں آپ سمجھتے عظمت کیا ہے. ارادت الرب فی مقادیر امورہ
فَهَبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ. یہ وہ مانگ رہا ہے. ہم زیارتوں میں جملہ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اے آقا امام حسین، اللہ کا جو ارادہ ہے نا، مثال کے طور پہ آج فلاں صاحب کو رزق دینا ہے، فلاں صاحب کو گاڑی دینی ہے، فلاں صاحب کی مثال کے طور پہ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی ہونی ہے، فلاں صاحب کو مثال کے طور پہ ایک بنگلہ ملنا ہے. یہ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، فی مقادیر امورہ، اللہ کا جو ارادہ نفوذ یا وقوع امر کے لیے، مثال کے طور پہ اس بندے خدا کو مجھے امیر بنانا ہے، اس بندے خدا کو مجھے پاس کرنا ہے کسی ایگزام میں. یہ جو اللہ کا ارادہ فی مقادیر امورہ، قربان جاؤ مولا کے جملوں پر کیا باریکی ہے، کیا باریکی ہے. تمہاری تقدیریں جب لکھی جاتی ہیں نا، یہ جو تمہارے مقدرات ہے نا، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے جناب والا جو اتنی سنجیدگی کے ساتھ سنی جا رہی ہے. جناب کیسی باتیں ہو رہی ہیں. جملہ ہے زیارت ابا عبداللہ بن مسعود کا. اللہ کا ارادہ جب وقوع اور نفوذ کی منزل پہ جاتا ہے تو پہلے دہلیز اہل بیت پہ سلامی پیش کرتا ہے. دہلیز اہل بیت پہ آتا ہے، دہلیز اہل بیت پہ آتا ہے. جناب آپ کہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ فارغ ہے، اللہ فارغ ہے، ساری چیزیں انہی کے حوالے کر رکھی. میں کہتا ہوں جناب والا اللہ بلند و بالا ہے. اب اگر اللہ کا یہی ارادہ ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. اگر اللہ کا یہی ارادہ ہے تو ہم سر تسلیم خم ہوتے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے یہ نظام بنایا، اللہ نے یہ مقدر بنایا کہ ارادۃ الخلق، یا وہ چیزیں جو مخلوقات کو ملنی ہے وہ ساری کی ساری در اہل بیت پہ آتی ہیں. پھر جانے کے بعد کیا فرماتے تصدر من بیوتکم، یہ ساری چیزیں آپ کے گھر سے نکلتی. اسے کتنا علم مل رہا ہے، اسے کتنی روزی مل رہی ہے، کتنا رزق مل رہا ہے. اب میرے خیال سے وہ جملہ جو بڑی آسانی سے سنا گیا، میں اسی جملے کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں. وہ ابا عبداللہ الحسین، یا وہ اہل بیت اطہار کہ جن کے دروازوں سے تمام مخلوقات کے لیے رزق بانٹے جاتے ہوں، تمام مخلوقات کی حاجتیں قبول ہوتی ہوں، جن دروازوں سے وہ امام نمازوں میں بیٹھ کے کہے اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے. آپ سمجھے جملوں کہ ایسی بیٹی دے جو باعث سکون ہو. یہ میں نے اہل بیت اطہار کی پوری ہسٹری میں دو جگہ دیکھا. یہی تو وجہ ہے نا، یہی تو وجہ ہے نا. ایام عزائم حسینیہ میں جب ہم ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھتے تو ایک ربط دیتے حسین کی 4 سالہ بچی کے ساتھ. ہے نا، ربط ہے، گہرا ربط ہے. کیا معاملہ صرف پانی و مشق کا نہیں ہے، تمنا یہ آب کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے، معاملہ ہے، ایک رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے. 2 دعائیں ہیں، ایک حسین کی دعا ایک ایسی بیٹی دے جو میرے لیے باعث سکون ہو، ایک علی کی دعا ایک ایسا بیٹا دے جو حسین پہ قربان ہو سکے، حسین پہ قربان ہو سکے. ایک ایسا بیٹا جو حسین پہ قربان ہو سکے. اگر ایک لفظ میں خطیبانہ انداز میں اس رشتے کو سمجھانا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ جناب عباس و سکینہ میں وہی رشتہ ہے جو مشق و علم میں ہے. علم مشق سے جدا نہیں ہو سکتا. جہاں علم ابو الفضل عباس ہے وہاں مشق سکینہ ہے. یہ رشتہ ہے. جناب سکینہ بنت الحسین کون؟ امام حسین کی دعا، امام حسین کی تمنا، امام حسین کا ارمان، امام حسین کا. جناب سکینہ، ان کے والد محترم کا نام آقا ابا عبداللہ الحسین، ماں کا نام جناب رباب. جناب رباب کون ہے؟ دیکھیں جب بھی ہم اہل بیت اطہار کے اطفال کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ماں کا بڑا اہم کردار و رول ہوا کرتا ہے. اگر ہم جناب ابو الفضل عباس کا تذکرہ کریں، والد محترم کا تذکرہ کریں اور ماں ام البنین کے مقام کو نہ بیان کرے تو خیانت ہے. جناب ام البنین کا اثر تھا. میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ جو جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کربلا میں نکھر کے آئی، یہ شخصیت نہیں، جناب ام البنین کی وصیتیں ہیں.
وصیتیں جناب، وصیتیں۔ جناب رباب کس کی بیٹی ہے؟ عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس، سب سے بڑا شاعر۔ جناب کتنا بڑا شاعر، کتنے قصیدے لکھے؟ 2 4 5 10، یہ کتنا بڑا شاعر۔ ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے ایک پیمانہ آ چکا ہے، جبکہ یہ پیمانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کون کتنا بڑا شاعر اور کون کتنا بڑا نوخان ہے، یہ ایک پیمانہ آ چکا ہے مع الاسف الشدید، جو پہلے ہمارے پاس نہیں پایا جاتا تھا۔ خلاصہ امرؤ القیس بہت بڑا شاعر کہ جس کی بیٹی ہے جناب رباب، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب سکینہ بنت الحسین کی ماں۔ جناب رباب خود بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام فرمایا کرتی تھی، خود شاعرہ بھی تھی، شعر بھی کہے۔ مرثیے کے بہت سارے بند ماشاءاللہ سے مصائب میں ہمارے یہاں پڑھے جاتے جناب رباب سے۔ امرؤ القیس کون؟ امرؤ القیس وہ انسان، وہ شخص کہ جس کے اشعار زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اوپر لٹکائے جاتے تھے، اور کہا جاتا کہ جناب کوئی ہے جو ان اشعار کا مقابلہ کر سکے، کوئی ہے جو اشعار کا مقابلہ کر سکے، اتنا بڑا شاعر۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 7 کے 7 قصیدے اگر لٹکائے گئے تو امرؤ القیس کے لٹکائے گئے، 7 کے 7 قصیدے۔ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر۔ بھائی علامہ طالب جوہری صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا، عرب کے پاس تھا کیا؟ 2 ہی چیزیں تھی، 2 ہی چیزیں تھی، ایک تھی شعر و شاعری اور دوسری تھی بہادری۔ یہ 2 چیزیں تھی کہ جن پہ یہ پوری زندگی ناز کرتے رہے، پوری زندگی فخر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول گرامی کو ان کے درمیان بھیجا تو ان کے سامنے بھی یہ 2 چیزوں کو پیش کیا کرتے تھے، بعنوان افتخار، بعنوان فخر۔ جناب ہمارے پاس ایسے ایسے شعراء ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے بہادر ہیں جو اونٹوں کو مار دیا کرتے، ہاتھیوں کو گرا دیا کرتے۔ ان کے پاس 2 چیزیں تھی جن پہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے رسول کو ان 2 چیزوں کے مقابلے میں 2 معجزے عطا کیے تاکہ ان کا توڑ پیش کیا جا سکے۔ شعر و شاعری کے مقابلے میں اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا اگر تم میں مجال ہے تو تم ایک حرف لے کے آؤ اس جیسا۔ یہ تھا شعر و شاعری کا مقابلہ۔ ان کے بہادروں کے مقابلے میں اللہ نے علی کی صورت میں معجزہ دیا۔ علی کی صورت میں معجزہ دیا۔ یہ جو تم فخر کر رہے ہو نا جناب، وہ فلاں پہلوان، فلاں باڈی بلڈر مثال کے طور پہ ایک اونٹ مارنے والا، ایک اونٹ مارنے والا ہم ایسے بھیج رہے ہیں جس کی اس کی تلوار ٹوٹے گی تو جبرائیل تلوار لیتے ہوئے اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے، ہم اسے بھیج رہے ہیں۔ کس پہ ناز کر رہے ہو؟ یہ 2 معجزے۔ خلاصہ امرؤ القیس عرب کا بہترین شاعر، بہترین شاعر کہ جن کی بیٹی ہے جناب عشق علی، عشق علی، محبت علی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ناصبی اسے کہتے، ناصبی اسے کہتے، ناصبی اسے کہتے۔ خلاصہ آل محمد سے کوئی دشمنی کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ ہم دشمنی کرتے۔ اسی طریقے سے یہ جو فضائل جہاں آل محمد کے شروع ہوتے نا، اس کے مقابلے میں ایکسکیوز پیش کرنا، ایکسکیوز پیش کرنا، یہ دراصل اسی طرح کے ناصبی ہیں جس طرح روایات میں بیان ہوا۔ یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں فضائل پسند نہیں ہے، یہ فضائل ہمیں ہضم نہیں ہوتے، بس ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے فضائل آل محمد کو گرانے کی کوشش کرتے۔ وہ سبق آپ آل محمد سے لیجیے کس طرح سے اپنی زوجہ کے لیے جب مولا کا یہ فرمان ہے تو سمجھیے ہمارے اور تمہارے بارے میں کیا فرمان ہوگا۔ اگر علی ہضم نہیں ہو رہے تو مولا فرمان ہے میں اس جسم کو اپنے جسم سے مس ہونے دینا پسند نہیں کرتا جو آتش جہنم کا ایندھن ہے۔ جسے علی ہضم نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ صبیۃ النار، جہنم کا ایندھن ہوتا ہے، جہنم کا ایندھن ہوتا ہے۔ تو زوجہ کا اگر مرتبہ ہے، زوجہ کا اگر مرتبہ ہے تو کس وجہ سے ہے؟ جناب رباب کا اگر مرتبہ ہے، اگر مقام ہے تو وجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری، اہل بیت اطہار کے ساتھ عشق۔ ام البنین کا اگر مرتبہ ہے تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ اہل بیت کے ساتھ عشق، اہل بیت کے ساتھ وفاداری۔ ام البنین یہ جو کربلا میں ابو الفضل عباس وفادار نظر آ رہے ہیں تو یہ درس وفاداری ام البنین نے سکھایا۔ محمد جلدی جلدی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سوچی تھی وہ میں عرض کرتا چلوں۔
جناب سکینہ بنت الحسین ماں حضرت رباب، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جناب رباب کا. یہ اس جملے سے آپ سمجھیے کہ جناب رباب کی نظر میں ابا عبداللہ الحسین کی اہمیت کیا تھی. ایک جملہ ختم کیجیے. چھٹے امام نے اسی روایت میں ایک جملہ اور فرمایا کہ رباب اتنا زیادہ رویا کرتی تھی امام حسین کے بعد، اتنا زیادہ گریہ فرمایا کرتی تھی. یہ لفظ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں پاتا. یقین کریں میں بھی آج تک سمجھ نہیں پایا، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کسی بھی حال. اور فرماتے حضرت رباب اتنا روتی تھی کہ روتے روتے آنسو خشک ہو جاتے تھے، خشک ہو جاتے تھے. ہم نے بہت ساری بڑی بڑی روایتیں سن لی، خون کا گرنا، خون رونا، یہ ساری باتیں سنے ہوئے بیٹھے، تو لہٰذا یہ آنسوؤں کا خشک ہو جانا بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے، بڑا آسان سمجھا جاتا ہے. خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کا جوان ہم سے دور ہو جائے. اللہ آپ سب کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، ہر پوری بلا سے محفوظ رکھے، سے ہمیشہ متمسک رکھے. لیکن مثال تو دی جا سکتی، اللہ سب کے جوانوں کو محفوظ رکھے. جوان بیماری نہ کسی کا، وہ روئے نا، جوان سے زیادہ کس پہ بڑا باپ رو سکتا ہے، روئے کتنا بھی روئے. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، کتنا بھی روئے. آنسو خشک بڑی مشکل سے ہوتے ہی نہیں ہے، خشک نہیں، بڑی مشکل سے خشک ہوتے. آپ سوچیں 40 سال سالوں تک، جب تک زندہ رہی، بلکہ 1 سال کے اندر ہی جناب رباب کی وفات ہو گئی، لیکن جب تک زندہ رہی جب جب روتی تھی آنسو خشک ہو جاتے امام حسین. اور ایسے ایسے غمگین اور سنگین جملے استعمال فرماتی تھی کہ آس پڑوس بیٹھنے والا ان کے جملوں کو یا مرثیے کے بندوں کو سن سن کے رونے لگا. ایسے مسائل پڑھا کرتی. یہ محبت تھی امام حسین سے، یہ عشق تھا امام حسین سے. ہم نے یہ تو دیکھا نا کہ سر حسین پہ جناب سکینہ دوڑی اور گود میں لیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر حسین پہ جناب رباب دوڑ رہے. سکینہ بھی دوڑ رہی ہے نا، ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت. جناب سکینہ بیٹی ہے جناب رباب کی، ماں کا یہ قد ہو، یہ مرتبہ ہو، یہ مرتبہ ہو، سوچیں بیٹی کا کیا مرتبہ ہوگا. حسین کا یہ مرتبہ ہو تو بیٹی کا کیا مرتبہ ہوگا. امام حسین اتنی محبت کرتے تھے نا اپنی بیٹی سکینہ سے، اتنی محبت کرتے تھے. میں ابھی مصائب کی طرف نہیں گیا، تھوڑا سا حوصلہ رکھا ہوا. اتنی محبت کرتے تھے نا. سکینہ کا رونا بالکل پسند نہیں تھا، بالکل پسند نہیں تھا. سکینہ جیسے ہی ہوتی تھی نا امام حسین بے چین ہو جاتے تھے. سکینہ کو رونے نہیں دینا، رونے نہیں دینا. حسین بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. میں نے ایک روایت اور بھی دیکھی. رسول گرامی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. رسول نے فرمایا کس کا بچہ ہو رہا ہے، رو رہا ہے کوئی، کہ جا کے چھپ کر آؤ. یا رسول اللہ بچہ ہے، رونے تو. اس بچے کی آواز حسین کی طرح لگ رہی ہے. مجھے گوارا نہیں کہ میں حسین کا رونا دیکھوں. یہ محبت تھی، یہ والہانہ محبت تھی سکینہ سے. سکینہ کا رونا پسند نہیں تھا، لیکن ہاں جہاں سکینہ کا رونا پسند نہیں تھا، برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہیں ایک جملہ اور بھی کہا. بیٹی جب تمہیں رونا ہونا، میری شہادت کے بعد رونا، حسین کی زندگی میں نہ رونا، میری شہادت کے بعد رونا. جناب سکینہ سے اتنی محبت، اتنی. میں نے دیکھا، سیرت دیکھی. یہ پاک گھرانوں کی پاک بیٹیاں ہیں. والباقیات الصالحات خیر لکم ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہوگا. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے. والباقیات الصالحات، یہ باقیات الصالحات کیا ہے جناب؟ کیا ہے؟ اچھی باقیات، وہ چیزیں جو اچھوں میں شمار ہوتی ہیں. وہ باقی کون سی چیزیں؟ دھن، دولت، گھر، گاڑیاں، یہ باقیات الصالحات. مفسرین نے اس آیت کے نیچے ایک جملہ لکھا، کہتے باقیات الصالحات. ظاہر سی بات ہے مزید چیزیں بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی ایڈ کی، وہ بیٹی ہے کہ جس کی بہترین تربیت کر کے چھوڑا جائے. یا علی، یا علی. جب یہ آتا ہے نا تو 2-3 بیٹیوں کے نام ذہن میں آ جاتے ہیں. ایک رسول کی بیٹی فاطمہ،
مثال ہمارے یہاں دیو ایسا کرو کیوں یہ سیرت رسول ہے. تھوڑا سا تحمل رکھو, تھوڑا سا تحمل رکھو. یہ رسول گرامی نے جو فرمایا نا اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے, اس جملے کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو میرا وجود, ظاہر سی بات ہے ایک بچے کی طرح کس طرح سے بچہ خوشی میں مچلنے لگتا ہے. تو یہ جملے پڑھتے ہوئے جو میرے وجود کے حصے نا مچلنے لگتی, کیا فضائل ہے, کیا مقام ہے. رسول فرما رہے, بیٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں, باپ کی بیٹی سے محبت یا باپ کی نظر میں بیٹی کا مرتبہ, کیونکہ یہ باقیات صالحات ہے. فرما رہے انت ام ابیک, اللہ اللہ اللہ, آپ اپنے باپ کی ماں ہیں, اپنے باپ کی ماں ہیں. آسان جملہ ہے, آسان جملہ ہے. رسول گرامی آئے تو نعمت کہہ دیا سو کہہ دیا, بھولے سے نکل گیا, ایسے ہی کہہ دیا. وہ فلاں صاحب بیٹھے تھے, میری بیٹی کی توہین کر رہے تھے, لہٰذا بیٹی کا احترام کروانے کے لیے میں نے کہہ دیا. نہیں جناب, کوئی تعارفات نہیں ہے, تعارفات نہیں ہے, توریہ نہیں ہے, توریہ نہیں ہے, تعارفات نہیں ہے. بیان کرو جملے, حقیقت بیان کی, نہ صرف یہ کہ حقیقت بیان کی, نہ صرف یہ کہ مقام بیان کیا. نہ پڑے گا مجھے. احترام کون کرتا ہے؟ بیٹی کرتی ہے, باپ. باپ کا احترام بیٹی پہ واجب ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ باپ اگر گھر میں داخل ہو جائے تو بیٹی کھڑی ہو جائے, ہاتھ چومنے لگے. یہ رسول گرامی نے کیا فرمایا, انت ام ابیک, فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, باپ کی ماں. صرف کہانی کر کے دکھایا, کر کے دکھایا. کلما دخلت اینی ٹائم, ایوری ٹائم, ایوری مومنٹ, جب ایسا نہیں کہ جمعے کے دن یا پرسوں یا 3 دن کے بعد یا پچھلے سال ایسا ہوا, نہیں جناب, جب فاطمہ رسول کے پاس آتی تھی اپنے وجود کے ساتھ رسول کھڑے ہو جاتے تھے احترام فاطمہ میں. نہیں سمجھے, سننا اور آسان کروں, رسول مثال کے طور پہ روز قیامت جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا, تھوڑی سی توجہ. رسول جب کھڑے ہوں گے آدم بیٹھے رہیں گے, نوح بیٹھے رہیں گے, ابراہیم بیٹھے رہیں گے, عیسیٰ بیٹھے رہیں گے, اسحاق بیٹھے رہیں گے, کوئی نہ بیٹھے گا نہیں. جب نبی یہ خدا کھڑے ہوں گے آپ سمجھ میں آتا ہے یہ بیٹی کے احترام میں صرف رسالت نہیں بلکہ تمام انبیاء کھڑے ہوئے جاتے ہیں. سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں, سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں. کلما دخلت علی قام الیہا, کھڑا نہیں ہونا جناب, کھڑے ہو گئے نہیں, دوڑتے تھے اپنی بیٹی کی طرف, ہاتھ چوم دے. یہ مقام آپ کہیے جناب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, یہ چسکا لگا ہوتا ہے بعض لوگوں کو, بیٹی کا احترام واجب ہے, بیٹی کا احترام کرنا سنت نبوی ہے. جناب تھوڑا سا تعاون کرو, بیٹی کا احترام کرنا سنت نبوی نہیں ہے, فاطمہ کا احترام کرنا. بیٹی کے لیے کھڑا ہونا نہیں, فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا ہے, فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا. بیٹی بھی تو فاطمہ جیسی ہو, فاطمہ جیسی. ایک بیٹی ہو گئی نا, دوسری بیٹی زینب, اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, ہم نے تمہارے اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا. بس میں جلدی باتوں کو عرض کر رہا ہوں. آسمان کتنا بلند و بالا لیکن بدصورت تھا, اللہ نے ستاروں کو رکھا تاکہ خوبصورت بنا دے. نام کیا ہے, زینب. معنی کیا ہے بچوں کو بھی معلوم ہے, زینب کا معنی ہے باپ کی زینت, باپ کی زینت. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, میں نے اس دنیاوی آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا. میں کہوں گا جناب آسمان تمام در بلندیوں کے باوجود اپنی زینت کے لیے ستاروں کا محتاج ہے. علی تمام در فضائل کے باوجود اپنی زینت کے لیے
ہو گئے مجلس، تمام تر کمالات. ایک جملہ صاحب بھائی اور ایڈ کر، اگر ایک ہی بیٹی ہوتی نا، کوئی اور نہ ہوتا، کہا جاتا اپنے باپ کی زینت. ٹھیک ہے بھائی، سب سے بہترین جملہ میری نظر میں یہ ہے، زینب اپنے باپ کی زینت کس معقول میں؟ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اما حسن و حسین کی موجودگی میں جو اپنے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. بیٹے حسن و حسین جیسے، بیٹے حسن و حسین جیسے، حسن و حسین کی موجودگی میں جناب ہمارے لیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے، یہ 18-19 سال کے جوان ہٹے کٹتے، چاہے وہ شرابی ہو، نشیڑی ہو، کبابی ہو، لیکن باپ کے لیے وہ معتبر ہے بیٹی کے بنسبت. یہ ہوتا نا، یہ ہوتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اسے اللہ نے زینت بنایا، لیکن علی کے لیے زینت بیٹی ہے. اسے کیا جناب سکینہ. بس میں آہستہ آہستہ ایک روایت اور بیان کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مقام جناب سکینہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. 2-3 روایتیں میں نے جناب سکینہ سے دیکھی، 2-3 روایتیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے، جس طرح سے جناب رباب روات احادیث میں شمار ہوتی، یہ بھی ایک مقام ہے جناب رباب کا. کسی حدیث کا راوی ہونا، راویوں کی کیا شرط ہے؟ سچا، صادق، یہ ساری شروط ہے نا. جناب رباب راویہ ہے، روایتیں سے نہ چھوڑے جانا. جناب سکینہ سے روایتیں، 2 روایتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں جلدی سے بیان کروں گا. پہلی روایت جناب سکینہ سے روایت نقل بھی، جناب سکینہ روایت کرتی ہیں حضرت وہ روایت کرتی ہیں حضرت امیر المومنین. روایت کیا ہے؟ حملت القرآن عرفاء اہل جنہ. اور یہ روایت خوبصورت ہے. ترجمہ اگر ظاہری طور پہ لفظی کیا جائے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ قرآن کے حاملین یا قرآن رکھنے والے اہل جنت کو پہچاننے والے ہیں، یعنی اہل جنت کو پہچان لیں گے جو حاملین قرآن میں. لیکن اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں حاملین قرآن کوئی ادھر ادھر کا مولوی ملا یا مفتی نہیں. حاملین قرآن کوئی دیکھو کہہ دیتے ہیں ہم بھی بعض اوقات فلاں مفسر، یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے سے مفسرین ہیں. مفسر حقیقی اہل بیت کے سوا کوئی نہیں. میں شاید آپ تھے بھاؤ نگر میں نے مثال دی تھی، میں دے دوں. آپ نے ایک دھاگا لیا، ایک دھاگا ہے آپ کے ہاتھ میں، یہاں پہ مختلف رنگ ہیں، لال، پیلا، ہرا، نیلا. اہل بیت کا مفسر ہونا اور عام کسی مولوی یا مفتی کا مفسر ہونا کتنا فرق ہے. یہ ہماری بے وقوفی ہے، عالم محمد سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جناب والا اہل بیت کے مقابلے میں اگر فلاں عالم صاحب نے کہہ دیے، فلاں صاحب نے کہا، وہ ہو گئی بات. تھوڑا سا اپنے آپ کو استعمال کریں، آپ استعمال کریں. مثال دے رہا ہوں، اہل بیت کا مفسر ہونا عام لوگوں کا مفسر ہونا کتنا فرق ہے، تھوڑا بڑا نہیں ہے، کتنا فرق ہے. ایک دھاگا لیجیے، الگ الگ اس دھاگے کے رنگ، چونٹی کو اس دھاگے پہ چھوڑ دیجیے، چونٹی سے پوچھیے حضرت چیٹی آپ کے نیچے کیسا کلر ہے، تو چونٹی لال پہ پہنچے گی تو خلا صاحب لال ہے. آگے بڑھے گی ہرے پہ، پھر اس چونٹی سے پوچھا جائے کیسا کلر ہے تو کیا کہے گی؟ ہرے. کالے پہ پہنچے گی کیا کہے گی؟ کالا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کے پورے دھاگے کا رنگ دیکھ سکے. اس کی حیثیت ہی نہیں، اتنی سی چھوٹی ہے، اتنی سی اس کی نظریں، اس کی نظریں کتنی بھی دھاگے پہ چلے مثال کے طور پہ آگے والا رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، بس وہ اپنے نیچے والا رنگ دیکھے گی. ہرے پہ پہنچے گی کہے گی ہرا ہے، لال پہ پہنچے گی کہے گی لال ہے. تو یہ ہے وہ تمام مفسرین کی مثال ایک چونٹی کی طرح.
جس سورے میں پہنچے وہاں کے دو چار لفظوں کو پڑھنے کے بعد مفسر ہو گئے. لیکن آل محمد کی نظر اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ آل محمد کی نظر میں پورا کا پورا دھاگا ہے. وہ جانتے ہیں قرآن میں کیا کہا اور کیسے ہے. تو خلاصہ حاملین حقیقی قرآن کون ہے؟ مفسرین حقیقی قرآن کون ہے؟ اہل بیت اطہار. ٹھیک ہے جناب. سکینہ بنت الحسین سے روایت ہے جناب سکینہ بنت الحسین سے. مجھے پتا ہے 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا سا تحمل کر لیجیے گا، پہلا دن ہے اور ظاہر سی بات ہے کچھ نئے چہرے بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو کی خدمت پہ بھی ہمارا سلام ادب اور سلام محبت. اور جو پرانے چہرے ظاہر سی بات ہے پچھلے سال تو سلام دے ہی چکے ہیں، تو آپ لوگ پھر سے سلام دے لیجیے. خلاصہ میں 2-4 منٹ زیادہ کر دوں گا معذرت کے ساتھ، بس میں اختتام کی طرف چاہ رہا ہوں. 2 روایتیں جلدی سے بیان کروں گا. ایک ہی روایت ہو گئی حملۃ القرآن عرفاء اہل جنہ، قرآن کے حاملین اہل جنت کو پہچاننے والے ہیں. ترجمہ مکمل نہیں ہوتا، تھوڑا سا اور اگر تحقیق جائیں تو یہاں کی مراد اور اس کی شرح یہ ہے کہ جناب والا قرآن کی جو حقیقی حاملین ہیں یعنی کون؟ اہل بیت اطہار عرفاء اہل جنہ، اہل جنت کے عرفاء نہیں بلکہ اہل جنت کو اسی دنیا میں ان کے چہروں سے پہچان لینے والے ہیں. کوشش کر رہا ہوں ایک مطلب بیان کرنے کی. اہل جنت کو اسی دنیا میں چہروں سے دیکھ کے پہچاننے والے. اگر طبیعت پہ گڑا نہ گزرے تو میں وہ جملہ دوہرا دوں آسان. ہاں اہل جنت کو اسی دنیا میں، یہی تو وجہ ہے کہ کوئی جنت کے دروازے پہ یا پورے صراط پہ کھڑا ہو کے کہے گا ہاذا لی و ہاذا لک، یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے. چہرہ ہی تو دیکھ کے پہچانے گا، چہرے پہ دیکھے گا کس کی پیشانی سے ولایت علی کا نور ٹپک رہا ہے اور کن کی پیشانیوں سے خباثت اور نجاست ٹپک رہی ہے. چہروں سے واضح. یہی وجہ ہے ہم کیا کہتے ہیں امام حسین کی طرف اہل بیت کے اطہار نے فرمایا یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا عبداللہ الحسین. یہ آپ لوگ زوار حسین جب آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں نا، یہ لیکن چہروں سے پہچاننا، آپ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں نا تو قبر ابا عبداللہ الحسین سے ابا عبداللہ الحسین تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تمہاری خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا ماتم دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا مثال کے طور پہ نوحہ پڑھنا دیکھ رہا ہوں، مرثیہ خوانی دیکھ رہا ہوں، مجلسیں پڑھنا دیکھ رہا ہوں، عزاداریوں میں شرکتیں کرنا دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ چہروں سے اہل بیت کو پہچاننا یہ آل محمد کی کرامت کا معجزہ ہے، چہروں سے پہچاننا. خلاصہ ایک یہ روایت جلدی سے بیان کروں. دوسری روایت یہ روایت ہے جناب سکینہ بنت الحسین سے. میں تھوڑا سا سلسلہ بیان کر دوں. بکر بن احنف سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کی. انہوں نے فاطمہ بنت علی بن موسیٰ رضا، انہوں نے بنت موسیٰ کاظم، انہوں نے بنت جعفر صادق، انہوں نے بنت زین العابدین، انہوں نے بنت امام حسین یعنی سکینہ بنت الحسین سے نقل کی. اور انہوں نے ام کلثوم سے اور انہوں نے امیر المومنین سے یہ روایت نقل کی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول گرامی نے یہ بتایا. کیا بتایا؟ کہتے ہیں معراج پہ جب میں گیا، بس یہ آخری روایت ہے ذمہ داری کے ساتھ، معراج پہ گیا، میں ایک قصر میں پہنچا، بہترین قصر ہے، زبرجد کا ہے، دروازے موتیوں کے ہیں، ہیرے کے ہیں، جواہرات کے. ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول علی ولی الخلق. جو روایت میں لکھا تھا وہ میں بیان کر رہا ہوں. علی خلق خدا کے ولی ہیں، تمام مخلوقات کے علی ولی ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. روایت جناب سکینہ سے، ایک تو روایت بڑی خوبصورت ہے اور دوسرا روایت جناب سکینہ سے ہے تو ہمارا لطف دوبارہ ہونا چاہیے. یہ لکھا تھا کہ اس کے دوسرے پلے پہ یہ لکھا ہوا تھا بخن بخن للشیعی مرتضی، مبارک ہو علی کے شیعوں کے لیے. بات علی کی ہے، مبارکباد شیعوں کی. پتہ یہ چلتا اپنوں کو اپنوں کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، کو دی جاتی ہے، اپنوں کو دی جاتی ہے، غیروں کو مبارکبادیاں نہیں دی جاتی. اپنوں کی مبارکبادیاں اپنوں کی، شیعوں کے لیے مبارک. پھر کہتے ہیں رسول کرام اسی قصر میں اور آگے جاتے ہیں،
ایک اور قصر دیکھتی جو قصر بہترین خوبصورت مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف ہیرا و جواہرات جو بھی الفاظ بھی ظاہر سی بات ہے اتنے خوبصورت اور اتنے ہیرے اور اتنے قیمتی چیزیں دروازوں پہ جڑی ہوئی ہے کہ وہ دروازہ جب کھلا تو اس میں بھی ایک پردہ لگا ہوا تھا, وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ وعلی امام الخلق, مثال کے طور کہ یہ جملے وہاں پہ لکھے ہوئے تھے. پردے کے پیچھے کا جملہ لکھا تھا, وہاں پہ بھی شیعوں کے لیے مبارکباد, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مبارکباد ڈفرنٹ ہے. مبارکباد کیسی؟ للشیعۃ علی بن ابی طالب بطیب الولادہ, کہ شیعوں کو مبارک ہو کہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہیں. جناب ولادت کا پاکیزہ ہونا اس خبیث و نجس دنیا میں ذرا سوچئے ولادت کا پاکیزہ. مولانا نے فرمایا یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج و زکات بعد میں پتا چلے گا کہ کتنا قبول ہوا کتنا قبول نہیں ہوا, کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے, ڈنڈے ملنے ہیں یا کے طور پہ ملائکہ کے فرشتوں کی چھڑیاں ملنی ہے, یہ ثواب ملنا ہے یا عقاب ملنا ہے, وہ بات کی بات ہے. تمام اعمال کا اجر یا اس کی سزا مرنے کے بعد روز محشر یا برزخ میں تمہیں معلوم ہوگی. ایک عمل کہ جس کی جزا اسی دنیا میں محسوس ہوتی ہے وہ ہے ہماری محبت. جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو پہلی نعمت جو تمہارے لیے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. جائیے ناز کیجیے, ناز ولادت پاکیزہ ہے. ہمارا سب سے بڑا فرق سوچئے, 4 لوگوں کے بیچ میں یا 100 لوگ بیٹھے نا, 100 لوگوں کے بیچ میں مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے میری کوئی تعریف کرے کتنا مزہ آتا ہے, کسی کی تعریف کرے کتنا مزہ آتا ہے. کیا تعریف بولی 100 لوگوں کے بیچ میں, 100 لوگوں کے سامنے, اور 100 لوگ گواہی دیں فلاں آیت اللہ نے, فلاں مجتہد نے, اور فلاں مولوی نے, فلاں مفتی نے, فلاں مولانا نے, فلاں صاحب کیا, وہ 100 لوگوں کے سامنے تعریف کی. یہ 100 لوگ 100 راوی بن کے پوری دنیا میں بات کریں, جانتے رہنا صاحب کون ہے, اتنی بڑی آدمی, اتنی بڑی شخصیت ہے. کیا خوشی سے سبحان اللہ. ہمارا روز محشر آدم کا خاتم تھا قیامت. مولا کا جملہ ہے کہ اس میدان میں ساری کائنات کو ان کی ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا, علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا. وہاں گڑبڑ ہے لیکن علی والے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا. وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے امام جب پیدا ہوئے تو دعوے کرنے والوں کی لائنیں لگی ہیں. اور لوگ علی والے ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا. یہ محبت علی کا پہلا اثر ہے. طیب الولادہ. یہ جناب سکینہ اور بھی روایت کے 2-4 الفاظ ہیں, خلاصہ میں یہیں پہ تمام ہوں. یہ مقام ہے شہزادی سکینہ. کربلا میں سب سے زیادہ عزیز بچی ایک, سب سے زیادہ عزیز بچی, سب کی آنکھوں کا تارا, سب کی آنکھوں کا تارا, سب کے لیے ٹھنڈک ہے, سب کے لیے باعث رحمت, باعث مسرت, سب کے لیے. مثال کے طور پہ اگر ایک لمحے کے لیے عباس کی آنکھوں سے سکینہ اوجھل ہو رہی تو عباس پریشان ہے, سکینہ کہاں ہے, سکینہ کہاں ہے, سکینہ. سکینہ کو آنکھیں تلاش کر رہی. اگر زینب کی نظر سے ایک لمحے کے لیے جناب سکینہ اوجھل ہو رہی تو جناب زینب کی نظر جناب سکینہ کو تلاش کر رہی. سب کا تلاش کرنا اور ہے, حسین کی نظروں کا تلاش کرنا ہے. حسین کی نظریں بیٹی سکینہ کو تلاش کرنا, اولاد والا ہوتا بھی ہوتا ہے. 3 سال 4 سال کی جن کی بچیاں ہیں, میرے خیال سے ان سے بہتر اس کیفیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. 7 سال 8 سال 9 سال ایک باپ اپنی بچی سے کتنی محبت کرتا ہے. آخری لمحہ جب امام حسین نے دیکھا نا جناب سکینہ طلب رہی, جملہ بڑا آسان ہے لیکن بیٹھ کے یہی بیٹھ کے مصائب پڑھنا کمال نہیں ہے. مصائب پڑھ دو, شہادت عظمیٰ پڑھ دو, یہاں سے سنیں مصائب کو, یہاں سے سنیں, تصور کریں مصائب. امام حسین کا ایک جملہ جناب سکینہ سے جب ملے نا, چلے, گھوڑا رکا, گھوڑے سے زمین پہ آئے, جملہ
بابا مجھے نیند کیسے آئے گی، میں کیسے سوؤں گی؟ بابا آپ تو جانتے ہیں نا، مجھے آپ کے سینے کے بغیر کہیں نہیں بلا کی خواب جلتی ہوں حسین لیٹے، ہاں میری بیٹی سکینہ میرے سینے پہ سو جا. کہتے جناب سکینہ سو گئی سو اٹھی نا. ایک ایسا انسان کی زندگی میں مقام آتا ہے کہ جہاں انسان کچھ بولتا نہیں ہے، اس کی نظریں یا اس کی آنکھیں جواب دیتی ہیں. امام حسین کچھ بول نہیں رہے، بس سکینہ کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. بولے تو کیا بولے، بچے کو کیسے سمجھائیں؟ لیکن یہ آل محمد کے گھر کی بچی ہے، بچی سب جانتی ہے. جملہ فرمایا کہ اے میرے بابا، آپ نے فرمایا نا جس طرح سے بیٹوں کا حق ہوتا ہے، بیٹوں کی میراث ہوتی ہے، اسی طرح بیٹیوں کی بھی تو میراث ہوتی ہے. بابا اکبر کو میراث مل گئی، برشی کی نہیں ملی نا. بابا اصغر کو میراث مل گئی، سے شعبہ تیر گردن پہ لگا. بابا میرے حصے میں کیا ہے؟ میں اتنا سننا تھا. زمین کربلا پہ جھکے، چلتی ہوئی خاک اٹھائی، سر سکینہ پہ ڈالی. اے میری بیٹی، تیرے حق میں سمر کے تماچے ہوں گے، دامن نگاہ ہوگی، زندہ کا میرا ہوگا. ارے بابا محمد چلائے گی، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ کوئی غم نہ دے، تمہاری بچیاں سلامت رہے. گھر میں جانا نا، بچیوں کو جب پیار کرنا نا تو حسین کی 4 سالہ بچی کو آپ کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. قربان جاؤ، حسین کی بچی میں کیا محبت ہے، کیا انسیت ہے. راستے میں جب جناب ایک بھائی کے لیے ایک بڑا بھائی، باپ کے بعد بھائی باپ کا رول ادا کرتا ہے، بالخصوص بڑا بھائی. اور خاص کر کے جب گھر میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہے نا تو باپ کا پورا کردار ایک بڑا بھائی ادا کرتا ہے. سید سجاد ایک بات جو کہی جاتی ہے نا، جب محمد حنفیہ نے پوچھا نا، جب مدینے پہنچا کافر، محمد حنفیہ نے امام سید سجاد کو ڈھونڈا، سید سجاد نظر نہیں آیا نا، تو ایک ضعیف کے پاس پہنچے کہ کیا تو نے سجاد کو دیکھا ہے؟ سجاد کو دیکھا ہے؟ رونے لگے کہ سجاد پہچانا نہیں، میں تو سجاد ہوں، میں سجاد ہوں. کہ سجاد کوڑا تو نہیں تھا، سجاد کی کمر خمیرہ تو نہیں تھی، سجاد کی زلفیں سفید تو نہیں ہوئی تھی. ایک جملہ فرمایا، ارے ایسا کیا ہو گیا تو بوڑھا ہو گیا؟ ایک جملہ جواب میں کہتے ہوئے، اے میرے چچا، جس نے شام دیکھا ہو، ارے جس نے پھوپھیوں کے ننگے سر دیکھے ہو، ارے جس نے 4 سالہ بچی کی طلب دیکھی ہو، وہ کیسے بوڑھاتا ہو. سید سجاد کی کون ایک مظلومیت یہ ہے کہ جب سید سجاد پہنچے نا، ایک پگڑی کی ننھی بچی کے پاس ہاتھوں کو پکڑا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے. جناب سکینہ سے پوچھا نا کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے. جناب سکینہ ایک جملہ فرمایا کہ بھائی سجاد، شمر سے کہیے شمر تازیہ نے نہ ہمارے، شمر سے کہتا شمر تازیہ نے ہمارے. اور میں زندان شام، یہ دیکھیں زندان شام کے عجیب و غریب جناب سکینہ کے واقعات ہیں، عجیب و غریب مصیبتیں ہیں. روایت کے جملے ہیں، ایک بچی زندان شام میں بہت رویا کرتی تھی، بہت رویا کرتی تھی. یزید کا جینا دشوار تھا، یزید کو وہ آواز بڑا پریشان کرتی تھی. جب کسی کو بلا کے پوچھا نا یہ بچی کون ہے جو رو رہی ہے، تو بتایا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے. اسے کیسے چپ کرایا جائے کہ اس کے بابا کا سر اس کی گود میں رکھ دیا جائے. اور آخری جملے مذاہب کے آپ نے خوب کریا کیا کہ اس بچی کے بابا اس کی گود میں رکھ دیا جائے. روایت کے جملے ہیں، سر حسین گیا دشت میں، سکینہ کی گود میں رکھا. ایک 4 سالہ بچی اپنے باپ سے کس طرح سے لاڈو پیار کرے گی. عجب نہیں، جب سکینہ نے بالوں پہ ہاتھ رکھے ہو، پیشانی پہ داڑھی چلائی ہو. اے میرے بابا، آپ کے رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے میرے بابا، یہ وہی رگیں ہیں نا جس پر نانا رسول پوچھے دیا کرتے تھے. بابا یہ حال کس نے کیا کہ سکینہ اپنے باپ سے راز و نیاز کرتے کرتے اتنا روئی، آواز آئی، سکینہ دنیا سے چلی گئی.
میرے بھائی بیان کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. 2 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والوں نے چیخ لگائی. ایک جنازہ ہے بڑی فاطمہ کا. بھائی ہو گئی مجلس. جب علی غسل دے رہے نا علی نے آنکھ بلند کی. ارے فضا فاطمہ کتنی بڑی سالرہ تھی. پہلو ڈھونڈا علی کو نہیں بتایا. ارے ہاتھ زخمی ہے. میں ہاتھوں کو چھوڑوں گا. مولا یہ ہاتھ پتہ کیسے زخمی. آپ کا دامن ہاتھوں نے معاہرہ سے بات کرنا نکالا. فاطمہ کے ہاتھوں میں مارنا. بس ہو گئی مجلس. ایک جنازہ جب غسل دیا گیا نا علی تڑپ تڑپ کے روئے. تڑپ تڑپ کے روئے. دوسرا جنازہ رسالہ کو بلایا گیا. سید سجاد نے رسالہ کو بھیجا. رسالہ زندہ نے شام پہنچی. جیسے ہی زندان میں سکینہ کے بدن کو ہاتھوں میں لیا کپڑے اتارنے کی کوشش کی. بدن سے کپڑا نہ اترا. خون میں وہ کپڑا شکا ہوا تھا. رسالہ کی آواز بلند ہوئی. وہاں سے جہاں پہنچے رسالہ نے ہاتھوں کو پھیرا. تو اتنا بتا دیجیے یہ بچی بیمار تھی. یہ مریضہ تھی. اسے کون سی بیماری تھی جو اس کے بدن سے اتنا خون نہ جملہ زبان کہ یہ بچی بیمار نہیں تھی کہ بابا کی شہادت کے بعد ارے کبھی دامن میں پیٹھ پہ دادیا نے چال پہ دماجے. اور یہ بچے بابا نے بتا کبھی اے میرے بابا شرما نے دادیا نے مارے اور میرے کان زخمی ہے. کوٹ والے چینے اے بابا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. ارے زندان میں تڑپتی رہی. سجاد مجبور تھا. سجاد مدد نہ کر سکتا. اب مجھے سکینہ کہتا اور کہتی کہتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی سکینہ کہتا میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے. اور کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے. سنتی ہوں
مجھے کوئی سکینہ کہتا نیل رخساروں پہ بھی لائی جس کی کم ہو ارے عمر ہو برس لو کمر میں آپ نے دیکھی ہے کیا آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ اب مجھے کوئی کہتا ارے آپ تھے دور تو میں سارے ستم سے رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی ارے آپ کے سامنے جب شیور نے مارا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیرے بیٹی پر اور مجھ کو جان کری جو ماتا اب مجھے سکینہ محترم